جوان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سب یہاں موجود ہیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہوں ان جملوں کے ذریعے. اور جو دوست ہیں ان کو ایک بات سمجھا رہا ہوں. جو بچے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے ذمہ دار ہیں. ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کا ذکر سنے اور نہ مسکرائے تو نمبر ملتا ہے، اور علی کا ذکر سن کے نہ مسکراہٹ آئے تو حدیث آ جاتی ہے. ہاں، اور میں نہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے صحابی، ایک ہوتا ہے صحابی، سمجھے؟ ایک ہوتا ہے صحابی جس نے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا ایمان کی حالت میں انتقال ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں صحابی. تمہارے پیر سے بڑا ہوتا ہے، بلکہ نہیں، تمہارے غریب نواز سے بڑا ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، تمہارے غوث سے بڑا ہوتا ہے. نہیں، حضرت حسن بصری سے بھی بڑا ہوتا ہے. بڑا ہوتا ہے اس کا رتبہ. رسول کے بعد پھر مراتب چلتے ہیں، وہ ہیں صحابہ. اور صحابہ کے بعد جو مراتب شروع ہوتے ہیں وہ ہیں شیوخ، شیخ طریقت، جو حسن بصری سے سٹارٹ ہوتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. سابقون الاولون، لیکن صحابہ کی دو کیٹیگری بہت عام ہیں، مشہور. کون کون سی؟ پوچھو کہ نہیں کون سی؟ ایک وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے، اور ایک وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو اپنے بزنس میں حصے دار بنایا. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. انصار صحابہ بہت بڑی عظمت والے. انصار صحابہ کیوں عظمت والے ہیں؟ اس لیے کہ جب مال چھوڑ کے، بزنس چھوڑ کے، عہدے چھوڑ کے، چودراہٹ چھوڑ کے، اپنی امیری چھوڑ کے، بے کسو بے بسی کے عالم میں اہل ایمان کا قافلہ مدینے پہنچا تھا، اور ان کی قسم پرسی کو مدینے والوں نے محسوس کیا تھا. تو صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرا گھر بڑا ہے، آدھا مکے والوں کو دے دیجئے. وہ کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، مکے والے کو دے دیجئے. وہ کہتے ہیں تجارت بڑی ہے، آدھی چھوڑتا ہوں، مکے والوں کو دے دیجئے. رسول اللہ کے نزدیک انصار صحابہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. انہی انصار صحابی میں ایک صحابی ہے جناب ابو سعید خدری. فرماتے ہیں کہ عالم جاہلیت میں ہمارے یہاں نکاح کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا، شرعی طریقہ. ہم اپنے ریت اور رواج کے حساب سے نکاح کرتے تھے، ہمارے بچے ہوتے تھے. مگر جب بچوں کی میراث بانٹنے کا ٹائم آتا تھا، میں توجہ چاہتا ہوں علماء اکرام کی اور اپنے سب بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں کی، کہ جب میراث بانٹنے کا ٹائم آتا تھا، جب بولو اپنا ترکہ بانٹنے کا ٹائم آتا تھا، جب دکان اور جائیداد دینے کا وقت آتا تھا، تو ہم کنفیوز ہو جاتے تھے اپنے بچوں میں کہ کون ہمارا بچہ ہے اور کون غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. ابو سعید خدری الفاظ شروع ہیں حدیث کے، نحن معاشرۃ الانصار. جس کتاب میں مل جائے اسی کتاب پہ انگلی رکھ دیجیے گا، ہاں یہ صحیح بیان کر رہے تھے. کتاب کیوں بتاؤں میں؟ پھر آپ پڑھیں گے، اسی کو کتاب پڑھیں گے، رکھ دیں گے. ایسے کم سے کم 10 کتابیں تو کھول کے دیکھیں گے، ہاں اس میں نہیں ہے، چلو اس میں دیکھ لیں، چلو اس میں دیکھ لیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کا نام لینے سے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو صرف نمبر ملتا ہے، اور علی کا نام سن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے تو بہت ساری حدیثیں بھی آ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سامنے بٹھالتے تھے اور ان کے سامنے ابن ابی طالب کا ذکر کرتے تھے. جو علی کا نام سن کے مسکرا دیتا تھا اس کو جائیداد دے دیتے تھے، اور جب نہیں مسکراتا تھا سمجھ لیتے تھے کہ یہ غلط طریقے سے دنیا میں آیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس لیے علی کا نام سن کے مسکرایا کرو اور علی کا نام بچوں کو سکھایا کرو. 2 باتیں ہوں گی. ایک تو بچے علی کا نام اگر بیویوں کے سامنے لوگے تو حلالی بچے پیدا ہوں گے، اور اگر بچوں کے سامنے لوگے تو کبھی
نکالنا ہے علی کا نام لو، بزدلی نکالنا ہے علی کا نام لو، بہادری پیدا کرنا ہے علی کا نام لو، شجاعت اور ہمت والا نام ہے علی کا، طاقت اور مردانگی کا نام ہے علی کا۔ آپ کے شوق اور ولولے کی نظر ایک اور حدیث کر دوں، ایک اور حدیث کر دوں، درود شریف پڑھ لیجئے سب۔ اللہم صلی علی وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یہ جب رسول اللہ کے سامنے تقسیم ہو رہی تھی کہ ان کو یہ کر دیجئے، ان کو یہ کر دیجئے، ان کو جائیداد دے دیجئے، ان کو دکان دے دیجئے، ان کو ہماری بیوی ایک ہم نے طلاق دے دی ہے وہ دے دیجئے، تو رسول اللہ آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر رہے تھے۔ اے فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، اے فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، اے فلاں تم فلاں کے بھائی ہو۔ کونے میں علی لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر تک تو دیکھتے رہے، مگر جب سب صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو آنکھوں میں آنسو بھر کے رسول کے پاس آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میرا کوئی بھائی بن جائے؟ رسول فرماتے ہیں علی کیسی بات کرتے ہو، انت وانا، میں اور تم۔ ہائے ہائے ہائے، اب اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، تیری نسل پاک میں ہے پتا چلا کہ وہ جو تھے وہ صحابہ تھے، نور کوئی نہیں تھا، اس لیے علی کو بھائی اپنا بنایا، نہ رسول جیسا کوئی، نہ علی جیسا۔ بھائی تو برابر والے کو بنایا جاتا ہے، بھائی دوست ابو بکر کو بنایا جاتا ہے، ہمراز ابو بکر کو بنایا جاتا ہے، تجلیاں ابو بکر کو دکھائی جاتی ہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ ابو بکر کو سکھایا جاتا ہے۔ دیکھو سنو، جبریل بھی نہیں جانتے، فلاں بھی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اور تم مجھ سے سن لو۔ یاسین کا ترجمہ کسی، میں مولوی صاحب تو بہت چھوٹی چیز ہے، وہ تو چائے پی کے بھاگ جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ارے علماء اکرام نہیں جانتے یاسین کا ترجمہ، جانتے ہیں؟ پوچھئے ابھی سند دے دیں بھائی صاحب، سند لے لو یاسین کا ترجمہ۔ ہاں بھائی سند دینے کو تیار ہو جائیں گے، یار چھوڑو کہاں چکر میں پڑے، یاسین مت پوچھو تم سے، یاسین کا ترجمہ ہے نہیں ان کے پاس، نہ میرے پاس نہ ان کے پاس۔ الف لام را کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہ راز تو ابو بکر کے سامنے کھولے گئے ہیں، ان باریکیوں سے ابو بکر کو آگاہ کیا جا سکتا ہے مگر بھائی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں نور صرف دو ہیں، یا تو رسول یا اہل بیت۔ کسی نے بتائی آج تک؟ میں نے بتائی، میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پیروکار علم بردار نہیں ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا علم بردار نہیں، نوکر ہوں میں پیروکار ہوں۔ علم برداروں نے یہ بات نہیں بتائی ہوگی مگر پیروکار اور نوکر بن کے میں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اب وہ فلاں میں آیا یہاں بیٹھا آ کے، پچھلے پتہ نہیں کون سے جلسے میں ایک جلسہ ہوا تھا یہاں پہ، تو مولوی صاحب ایک شعر مولانا صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہو سکتا بھائی اہل بیت کے لیے پڑھ رہے، بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ میرے لیے پڑھ رہے تھے۔ ارے جب میرے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں تو میرے لیے پڑھا کیسے جا سکتا ہے؟ میں نور ہوں، ایک آدمی پان کھا کے پیتا ہے وہ نور ہے، بتائیے، ایک آدمی رجنی گندھا کھاتا ہے وہ نور ہے۔ نور کون ہو سکتا ہے؟ جو رسول کا ٹکڑا ہو، فاطمہ بزاتم منی، تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ نور کون ہو سکتا ہے؟ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیری روح میری روح ہے۔ ہو سکتا ہے نور؟ نور کون ہو سکتا ہے؟ جو رسول سے ہو، رسول جس سے ہو، حسین منی وانا من حسین۔ رسول نے کہا علی ہم تم بھائی بھائی ہیں، اور یہی نہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
جہاں سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے. کلو حسب و نسب ینقطع الا حسبی و نسبی. جہاں ہر رشتہ ختم ہو جائے گا صرف لائنیں دکھائی دیں گی، فرشتوں کی بھی، انبیاء کی بھی، انسانوں کی بھی، جناتوں کی بھی. وہاں بھی علی تو میرا بھائی ہوگا. یا علی انت قسیم الجنت والنار، تو جنت بھی بانٹے گا، تو جہنم بھی بانٹے گا. یہ علی ہے، یہ علی ہے. فرمایا انت بمنزلتی ہارون و موسیٰ الا لا نبی بعدی. تو میرے لیے موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے. جیسے ہارون موسیٰ کے ولی تھے، ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، اسی طرح تو میرا وزیر بھی ہے، تو میرا خلیفہ بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے. پریشان نہ ہو علی. اب جب علی کی بات آ گئی ہے تو آپ اگر فرمائیں تو میں ایک حدیث پیش کر دوں. اور ایک ایسے صحابی سے مروی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے کوئی بات سنو تو گویا کہ میری زبان سے تم نے سنی. رسول نے فرمایا تھا عبداللہ ابن مسعود سے اگر تم نے کوئی بات سنی تو گویا ایسا ہے جیسے تم نے محمد ابن عبداللہ سے کوئی بات سنی. یہ مقام ہے عبداللہ ابن مسعود کا. فقیہ امت کہے جاتے ہیں، بڑے فقہا میں شمار ہوتا ہے، اولین فقہا میں. بڑا احسان ہے اس امت پہ عبداللہ ابن مسعود. فرماتے ہیں